ہم حالت جنگ میں ہیں، سوشل میڈیا وارفیئر ہے، اور نوجوان بہت متاثر اس سے تھے اس کی کک باکسنگ کی وجہ سے، تو اس نے اسلام ابھی قبول کیا. تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اگر دائی بننا ہے تو جو دائی کے اوصاف ہوتے ہیں وہ آپ میں موجود ہونے چاہیے. کہ اگر امت محمدیہ خیر امت رہنا چاہتی ہے، جہاں تک اسلام کی جو حدود تھی اس میں ہر مسکین کا خیال رکھنا، ہر یتیم کا خیال رکھنا. جو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتا، تو میں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ کچھ کام آپ نے ملحوظ خاطر رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں ایک بات پورے وثوق سے آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اٹ سیلف از اے دعویٰ. اگر آپ اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد و نظریات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام بذات خود ایک دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ سنتے ہیں تو وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں دعوت دی تھی، بلکہ قرآن بذات خود دائی بن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا. نعیم بن عبداللہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ غصہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ یہ اب اپنے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر رہے ہیں. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے. سعید اور آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں. وہ غصے سے پلٹے، گھر گئے، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، باہر انہوں نے سن بھی لیا، اندر گئے، سعید کو بھی مارا، فاطمہ کو بھی مارا، اور کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ. کہا کہ دیکھو تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو. کہا کہ مجھے وہ قرآن دکھاؤ وہ جو تم پڑھ رہے تھے. کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں یہ خوف ہے کہ میں اس کی بے حرمتی کروں گا. اور ڈرتے ڈرتے جب خباب باہر آئے، جب انہوں نے قرآن کا وہ صفحہ جس پہ قرآن کی چند ایک آیات لکھی تھی جب انہوں نے پڑھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو مکے کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے، جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا نفیس، اتنا فصیح، اتنا مبین یہ کلام یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اور وہی عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحے پہلے قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کس نے دعوت دی؟ نہ فاطمہ نے دعوت دی، نہ سعید نے دعوت دی، نہ خباب بن ارت نے دعوت دی، نہ نعیم نے دعوت دی. سے پتہ چلا کہ قرآن بذات خود ایک دعوت ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک پروجیکٹ امریکن یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ دیا گیا ڈاکٹر گیرے ملر، اس کی ریسرچ پیپر یہ تھا کہ اس نے قرآن میں تاریخی و سائنسی غلطیاں نکالنی تھیں، اور انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بذات خود ایک دعوت ہے. واللہ اسلام کو ہمارے جیسے کمزور، ضعیف، کم اعتقاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کام کریں گے تو اللہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، اللہ اعزاز عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اسلام itself is a دعوت. اسلام اپنی ذات میں بذات خود ایک دعوت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف محاذ آرائیاں کرنے والے ایک شخص، یمامہ کا ایک شخص ہے ثمامہ بن اوثال، صحابہ اکرام پکڑ کے لاتے ہیں، مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ثمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہا کہ اگر قتل کر دیں گے تو میرے قوم قبیلے والے لوگ آپ کو دیکھ لیں گے، اور اگر معاف کر دیں گے تو آپ ایک محسن کو معاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر آئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ تڑپ رہے تھے، پھڑک رہے تھے کہ دیکھیں میرے قوم قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ، کبھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، کبھی کہتے ہیں دودھ پلاؤ، اور ٹھیک دوسرے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے کہا کہ ثمامہ کو جانے دو، اس کو معاف کر دو۔ ثمامہ کہتے ہیں کہ جا میں گھر کی طرف رہا تھا لیکن دل میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا تھا، اور کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہا کہ محمد پہلے سب سے، یعنی مجھے دنیا میں اگر کوئی چہرہ برا لگتا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آج آپ سے محبوب اس کائنات میں کوئی چہرہ نہیں ہے، آپ نے تو آزاد کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت دی، لیکن اسلام کے اخلاق پتہ چلتا ہے کہ بذات خود ایک دعوت کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے گھروں میں بھی کئی بے شمار غیر مسلم ہمارے ساتھی، احباب، کولیگز کام کرتے ہیں، لیکن جس طرح کے پہلے مختلف احباب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارا اصل میں رویہ ٹھیک نہیں ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ جو ان کے یہاں ایک غلام ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اعادت کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کا حال احوال، اس کی اعادت کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، اللہ کا دین قبول کر لیجیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے باپ نے بھی اس احساس کے پیش نظر کے جو آقا، جو مالک ایک غلام کی عیادت کرنے کے لیے آ گیا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہا کہ بیٹا پڑھ لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان جیسا ذہین، سمجھدار، بردبار شخص ابھی تک اسلام سے دور ہے، اس کو امان دی گئی، وہ آیا، رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں 2 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، 2 ماہ تک سوچ لو، کہا کہ بس 2 ماہ، کہا 4 ماہ لے لو۔ 4 ماہ کے دوران غزوہ حنین کا واقعہ ہوا، اور غزوہ حنین کے دوران صفوان کے پاس بہت سارا جنگی سامان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتاً لیا۔ معرکہ حنین میں جب مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی میسر آئی تو جعرانہ کے مقام پہ پہاڑ اٹا پڑا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا، بیڑ اور بکری اور اونٹوں کے ساتھ۔ صفوان نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یہ سارا مال آپ کو مال غنیمت میں میسر آیا؟ کہا ہاں، تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ اتنا مال کس کو پسند نہیں ہوگا؟ کہا کہ جاؤ، سب تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اور اس نے دوسرا جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ صفوان جو فتح مکہ کی کامیابی اور کامرانی کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے اور امان لیتا ہے اور وقت کی قلت کا اظہار کرتا ہے، وہ محض ہدیے کے سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعوت نہیں دی، آپ نے اپنا اخلاق پیش کیا، اس کو ہدیہ، تحفہ پیش کیا کہ جس کے سبب سے صفوان اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ درگزر کرنے کے سبب سے کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھائے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں کو حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزات کر کے دکھائے، لیکن چند 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن فتح مکہ کے مقام پر جب ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو قیمہ اور بوٹی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، آج قیمے بوٹی کا دن نہیں ہے،
بلکہ آج تو رحم، درگزر اور معاف کرنے کا. اور کیا کہا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے، جو حرم میں پناہ لے لے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، ان تمام کو معافی عام ہے. تاریخ لکھتی ہے، احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ 7,000 لوگوں نے یکمشت اسلام قبول کیا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اسلام بذات خود ایک دعوت ہے. اور جب اسلام بذات خود ایک دعوت ہے تو اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہم سب کچھ تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے دائی نہیں بن سکتے. اکثر اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی، اگر ایک اچھا دائی بننا ہو تو میں دوسرا جملہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا دائی ہو سکتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور آج ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں شاید اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، تو علی نے بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ اسلام ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر، اس کا تو مقدر ہی جیتنا ہے، لیکن اسلام کے بغیر ہم کبھی نہیں جیت سکتے. میرے دوستوں، دعوت کے میدان میں تعلقات، اس کی بڑی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے ایک علاقے میں جاتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کا خون جوتوں کے ساتھ پاؤں چپکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک بہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نڈال ہو کے ایک باغ میں بیٹھے. اس باغ کے مالک نے کہا اپنے غلام کو، اداس کو، کہ اداس جائیے، اس ستائے ہوئے شخص کی کوئی مدد کیجئے، اس کو پانی پلائیے، اس کو انگور پیش کیجئے. جب انگور پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداس حیران ہوا کہ آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں جبکہ یہاں کے لوگ تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کمیونیکیشن سکل. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے تعلقات کیسے بنانے ہیں. اداس سے پوچھا کہ اداس کیوں؟ یہ تو اللہ کا نام ہے. اللہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے. لیکن کہا یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے. ان کا کہ یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے، تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں. کہا کون سا نینوا؟ دا سیکنڈ فیز آف ریلیشن شپ. کہا کہ نینوا، کہا کہ نینوا وہی جہاں کے یونس بن متی رسول تھے. کہا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں. یہ بات سن کے اداس نہایت حیران ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کے بعد تب نشست ختم ہوئی جب اداس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاہور کا ایک بہت معروف ادارہ کہ جہاں پر بے شمار علماء کرام، اور وہاں پہ ایک خاک روب تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ کچھ کام آپ نے ملحوظ خاطر رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پہ مدعو کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ ایک خاک روب کو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں خود بھی اس کھانے میں شریک ہوں گا. جو متین خالد بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو گوشت گزار کی باتیں، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں عبد الوارث بھی آئے گا. جب میں گیا ہم نے صرف کھانا کھایا، ہم نے صرف بوتل پی، ہم نے عام روٹین کی باتیں کی. اور جب میں جانے لگا تو میرے پاس ایک کاٹریج کا کوٹ تھا. میں نے کہا کہ بیٹا آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، آپ یہ میرا کوٹ لے جائیے، میں گاڑی میں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا میں آپ کو کیسے واپس کروں گا؟ میں نے کہا واپس نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. ویری سیکنڈ ڈے ہی کالڈ می، عبد الوارث بھائی آئی وانٹ ٹو امبریس اسلام. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا، ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا، ان کو مسلمان بنانا، میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، ہمارے ذمے کوشش ہے، کرنا نہیں ہے. کرنا تو میرے اللہ نے، کیونکہ اس کائنات کے سب سے بہترین دائی اگر وہ اپنے محبوب چچا جان کو
اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لوگوں کو امید دلائیے. سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سہیل جیسا دانا آدمی, معاملہ فہم آدمی, ذہین اور فتین آدمی, اپنے قوم قبیلے کے فیصلے کرنے والا آدمی, وہ ابھی تک اسلام سے دور ہے. کیا تھا؟ یہ امید تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ خط لکھا گیا تو اس میں یہ تحریر تھا کہ خالد جیسا جری انسان, بہادر اور اسلام کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ابھی تک اسلام سے دور ہے. اور کیا ہوا کہ خط پڑھنے کے بعد نہ صرف ان کا دل نرم ہوا خالد بن ولید کا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے اسلام بھی قبول کر لیا. کہ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے جب بازار جاتا ہے تو بازار میں پوچھتا ہے کہ میاں اگر میں تمہیں خرید لوں تو کیا کھاؤ گے؟ کہا جو کھلائیں گے. کہا کیا پیو گے؟ کہا جو پلائیں گے. کیا پہنو گے؟ جو پہنائیں گے. کہاں رہو گے؟ جہاں رکھیں گے. کہا کہ میاں تمہاری کوئی اپنی مرضی بھی ہے؟ کہا وہ غلام ہی کیا جس کی کوئی اپنی مرضی بھی ہو. کہتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں, ہم غلام رسول ہیں, لیکن کام غلام رسول والے ہیں کیا کام عبداللہ والے ہیں؟ میرے دوستو بھائی بزرگوں, اگر آپ داعی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا ناگزیر ہے. ایک شخص انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور انٹرویو کے لیے وہ کمرے میں داخل ہوتا, ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے تو ایک گملہ گرا ہوا دیکھتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے. آگے جاتا ہے تو باسکٹ گری ہوئی ہے, کچھ کاغذ گرے ہوئے ہیں, کاغذ کو اٹھاتا ہے, باسکٹ میں ڈالتا ہے. اسٹیئر میں کچھ ڈاٹس لگے ہوئے ہیں چائے کے, ان کو صاف کرتا ہے, کپ کو اٹھاتا ہے, باسکٹ میں پھینکتا ہے. آگے جاتا ہے, کولر ہے اور کولر کے اندر سے پانی ٹپ 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 گر رہا ہے, اس کو بند کرتا ہے اور جب وہ ناک کرتا ہے, may I coming sir? انہوں نے کہا yes come in. وہ اندر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سر this is your appointment letter, کل سے آپ جاب جوائن کر سکتے ہیں. What are you talking about? میں تو ابھی انٹرویو کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا سر وہ دیکھیے 50 انچ کی سکرین پہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے, آپ اگر ذاتی طور پہ ایک اتنے ذمہ دار آدمی ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی کام آپ کر رہے ہیں, تو جب آپ کے ذمے کوئی کام لگایا جائے گا تو آپ کتنی ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. That's why this is your appointment letter, کل سے آپ جاب جوائن کر سکتے ہیں. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں, میں کئی ایسے واقعات بیان کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ مسلمانوں نے صرف بیٹھ کے پانی پیا, مسلمانوں نے کھانا کھایا, مسلمانوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی, مسلمانوں نے اخلاق اور معاملات کا کردار ظاہر کیا, مسلمانوں نے اچھی گفتگو کی, نظر انداز کیا, معاف کیا, دل جوئی کی, عشق شوئی کی, لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ دعوت ہے. اسلام بذات خود, اس کا ہر حکم, اس کا ہر عقیدہ, اس کا ہر نظریہ, رسول اللہ کی ہر سنت, اللہ کی قسم دعوت ہے. جب اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے. ریل گاڑی میں سجاد نعمانی رحم اللہ حافظہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ریل گاڑی میں ایک پنڈتوں کی جماعت آئی, اور وہ پنڈتوں کی جماعت جیسے ہی آئی تو ان میں ایک ضعیف شخص بھی تھا. سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے اس ضعیف شخص کو دیکھ کے اٹھا, اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے کہا, تو اس نے مجھے غور سے دیکھا کہ ایک مسلح ہے لیکن مجھے پنڈت کو جگہ دے رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کی باری آئی تو میں نے سب کو کھانے کی دعوت دی. اس کو حاجت آئی واش روم میں جانے کے لیے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک لے کے گیا. ریل سے نیچے اترنے کی باری آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نیچے اتارا. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے اب وہ وقت قریب ہے. کہا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. کہا کہ ہمارے بڑوں نے بھی لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ آ جائیں گے تو پھر اس کائنات میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. آج بھی اس کائنات میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کے پیغام کے منتظر ہیں. یہ میں نے مندرجہ بالا واقعات آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں, اچھی باتوں کا انسائکلوپیڈیا, جتنے احسن اقوال اعمال افعال
اسلام نے بتائے ہیں، ان کا ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کو اپنے اعمال میں ڈال کے اس پوری کائنات کے لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بات کرنا، آپ کا سننا، یہاں پہ آنا، بلانا، اللہ سب کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.